لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بڑے سارے بڑی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مکرم محترم حاضرین و سامعین، آج بحمداللہ تعالی اللہ کے فضل و توفیق سے ہم قرآن پاک کی باقاعدہ تفسیر کا آغاز کریں۔ سبحان اللہ اور سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ سے ہم شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ ایک اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، ایک اس کا نام ہے الکتاب، یعنی وہ سورہ مبارکہ جس سے اللہ کی کتاب کھلتی ہے۔ اگر یہ سورت پڑھی جائے تو قرآن کھلتا ہے، یہ سورت نہ پڑھی جائے تو قرآن نہیں کھلتا۔ الفاتحہ کھولنے والی، جس سے بند دروازے کھلتے ہیں، بند راستے کھلتے ہیں اور بند کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ رب کریم نے خالق کائنات نے اپنی اس عظیم الشان کتاب کا آغاز اس سورہ مبارکہ سے فرمایا، اور حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کے 12 اسماء، 12 نام ذکر کیے۔ پہلا نام ہے اس سورہ مبارکہ کا سورۃ الحمد۔ عام طور پہ ہم بولتے ہیں الحمد، اللہ کی تعریف اور ثنا پر مبنی سورہ مبارکہ الحمد۔ عام عرف میں بھی اس کو سورہ الحمد کہا جاتا ہے، یہ اس کا نام ہے۔ اور دوسرا نام ہے اس کا فاتحۃ الکتاب۔ فاتحۃ الکتاب اس لیے کہ اللہ کی کتاب کا آغاز اور ابتدا اس سورہ مبارکہ سے ہوتی ہے۔ تیسرا نام ہے اس کا الکتاب۔
پوری کتاب قرآن پاک کی جڑ اور ماں یہ سورہ فاتحہ. پھر اس کا نام ہے ام القرآن. عربی میں ماں کو کہتے ہیں. اسے اردو میں امی کہتے ہیں, پنجابی میں بھی کہتے ہیں ماں. عربی میں ام, یعنی قرآن پاک کی ساری سورتوں کی ماں اور جڑ سورہ فاتحہ. پھر اس کا ایک نام قرآن پاک میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے قرآن پاک میں فرمایا, اے حبیب, ہم نے آپ کو سبع المثانی عطا کی. والقرآن العظیم, اور ساتھ قرآن پاک عطا. یعنی سورہ فاتحہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی قرآن پاک سے الگ کیا. سورہ فاتحہ بھی دی اور قرآن بھی دیا. سب المثانی اس کو اس لیے کہا کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے. جب تک نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں نماز نہیں. یہ بار بار پڑھی جاتی ہے, بار بار تکرار ہوتی ہے, اس لیے اس کو سب المثانی کہا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حمد جو اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کی ثنا ہے, اس کا مقام اور مرتبہ یہ فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان. اگر کوئی مسلمان صاحب ایمان الحمدللہ کہہ دے تو اس کے میزان کا پورا پلڑا صرف اتنا کہنے سے بھر جاتا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. کوئی کلمہ بھی جو بندہ ذکر میں کہتا ہے اللہ رب العالمین کو الحمد سے پیارا نہیں. سب سے پیارا کلمہ جو اللہ کو پسند ہے اور محبوب ہے کہ بندے کی زبان سے ادا ہو وہ ہے الحمدللہ. کیا ہے؟ جو مسلمان ہیں وہ کہیں مسجد میں بیٹھے ہو اللہ کے گھر میں اور اللہ کی کتاب کھلی ہوئی ہے, اس کا شکر ادا کریں. یہ جو ہماری محفل ہے یہ درس قرآن کی محفل ہے, تفسیر قرآن کی محفل. اس میں جو اللہ رب العالمین کی نعمت, اللہ کا فضل تفسیر کی شکل میں, درس کی شکل میں, علم کی شکل میں نصیب ہو جائے, اس کا ساتھ ساتھ شکرانہ واجب ہے. اللہ رب العالمین کا اس بات پہ شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں درس قرآن کی محفل سے. اور پھر یہ سورہ فاتحہ شریف وہ سورہ پاک ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنا علم قرآن میں رکھا وہ سارے کا سارا سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا. یعنی کل علم جو قرآن میں ہے وہ سارا سمٹ کے سورہ فاتحہ میں, اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے
وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی با میں سمٹ گیا ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ سب با کے نقطے میں آ گیا، اور فرمایا با کا وہ نقطہ میں ہوں۔ تو حضرات محترم، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تھا جو اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو عطا۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور رمضان ہے ہی قرآن کا مہینہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی ساری شان قرآن سے، جو عزت، جو مرتبہ، جو مقام اس ماہ مبارک کو ملا، وہ سب کا سب قرآن۔ اور یہ ایک سورہ مبارکہ جو قرآن پاک کی سب سے افضل سورہ ہے، 114 میں سے سب سے افضل سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اس کی شان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک طرف اللہ کی ساری کتابیں ترازو کے ایک پگڑے میں ڈال دیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن سب ڈال دیں، قرآن پاک بھی ڈال دیں، اور جتنے صحیفے اتارے ہیں وہ بھی ڈال دیں، اور ایک پلڑے میں اکیلی تنہا صرف سورہ فاتحہ ڈال دیں، تو سورہ فاتحہ سب پہ بھاری ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے۔ اب جو شخص قرآن حفظ نہیں کر سکتا، سارا قرآن بار بار ختم نہیں کر سکتا، پورے قرآن کا عالم اور حافظ اور مفسر نہیں بن سکتا، تو وہ اسے 7 آیتوں کی سورت کو اپنے سینے میں اتار لے تو سمجھو اللہ کی ساری کتابوں کا فیض اس کے سینے میں۔ یہ وہ سورت، وہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اس پر ہماری یہ کتاب قرآنی رسائل، اس میں 3 رسائل ہیں۔ پہلا رسالہ سارا صرف سورہ فاتحہ، اس میں سورہ فاتحہ کی شان ہے، اور فاتحہ شریف یہ 17 اسماء اس میں نے جمع کی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 لکھے ہیں، ٹوٹل 17 نام ہیں۔ اس کو ہم برکت کے لیے ایک بار میں پڑھ دیتا ہوں، پڑھ دوں۔ سورہ فاتحہ وہ واحد سورت ہے قرآن کی جس کے سب سے زیادہ نام ہیں۔ جتنے نام ہوں اتنی شان زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اس کی صفات ہیں، اس کا تعارف۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں صلاۃ۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ الصلاۃ بھی ہے۔ بندہ دن رات نماز پڑھتا رہے، اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، نماز ہو جائے گی؟ اندازہ کر لو یہ کیا ہے۔ اس کی شان کا اندازہ اس بات سے لگاؤ، سورہ فاتحہ کی ساری رات قیام بھی کرے، رکوع بھی کرے، سجدے بھی کرے، سارا کچھ اس میں پڑھے، فاتحہ شریف نہ پڑھے، یعنی یہ اکیلی سورت پوری نماز ہے۔ یہ ہے تو نماز ہے، یہ نہیں ہے تو نماز ہے۔ اس کا ایک نام سورہ الصلاۃ، پہلا نام الفاتحہ، دوسرا نام فاتحۃ الکتاب،
تیسرا نام سورہ الحمد، چوتھا نام سورہ الشکر، شکر یہ بھی اس کا نام ہے۔ پانچواں نام اس پوری سورہ مبارکہ کا ہے القرآن العظیم۔ سارا قرآن پڑھ لے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے کچھ نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھ لے کچھ نہ پڑھے، سارا قرآن پڑھا۔ یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کی شان۔ چھٹا اس کا نام ہے السبع المثانی، 7 آیتیں ہیں، سبع 7 کو کہتے ہیں۔ المثانی تکرار اور دہرانے کو کہتے ہیں، بار بار دہرائے گا۔ امام جب مصلی پہ کھڑا ہوگا، چاہے فرض میں کھڑا ہے چاہے تراویح میں کھڑا ہے، تراویح دیکھتے ہو 20 رکعت ہوتی ہے، پہلے کیا کرتے ہیں آپ ساتھ؟ یہ نہیں کہ جہاں سے ہے وہ پڑھتا جائے، نہ پہلے فاتحہ، ورنہ تو بنتا ہے کہ جہاں سے ترتیب سے پڑھ رہا ہے، سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے تو پڑھی جائے، آل عمران پڑھ رہا ہے تو پڑھی جائے، سورہ نساء پڑھ رہا ہے تو پڑھی، نہیں، گھوم کے آئے گا الفاتحہ پوری پڑھے گا پھر آگے قرآن چلتا ہے۔ اگر فاتحہ نہیں پڑھی قرآن چلتا ہی قرآن رک جاتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس سورہ مبارکہ کی قوت اور طاقت ہے۔ اور الفاتحہ کا ایک مطلب ہے چابی، کنجی، عربی میں چابی کو کہتے ہیں مفتاح، یہ مفتاح القرآن بھی ہے۔ جب تک چابی لگے گی نہیں قرآن کا تالا کھلے گا نہیں۔ اس لیے حافظ صاحب کو ہر رکعت میں چابی لگانی پڑتی ہے تاکہ آگے قرآن چلے۔ پھر اس کا ایک نام ہے، ہر سورت ایک بار اتری، قرآن کی ہر سورت ایک بار نازل ہوئی ہے، سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی۔ ہر سورت یا مکی ہے یا مدنی ہے، یا مکے میں اتری ہے یا مدینہ میں اتری ہے۔ یہ وہ شان والی سورت ہے جو مکے میں بھی اتری ہے، مدینے میں بھی اتری ہے۔ پھر اس کا ایک نام ہے سورہ کنز، خزانہ۔ اگر کوئی چاہے تو اس خزانے کو حاصل اپنے سینے میں، اس خزانے کو، اس خزینے کو سینے میں سمو لے۔ پھر اس کا 8واں نام ہے سورہ الشفاء، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایک بار ہم ایک قبیلے میں گئے تو انہوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا۔ عرب میں رواج تھا کہ ابھی بھی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں یہ روایت تھی، عرب میں تھا کہ کوئی باہر سے مہمان آتے ہیں تو قبیلے کے مہمان بنتے، تو مسافر آتے، انہوں نے ہمیں باہر ہی گاؤں سے باہر ہی رہنے دیا اور ہماری میزبانی نہیں قبول نہیں، مہمان نہیں بنایا۔ ہم لوگ ادھر ایک چشمے پہ ٹھہر گئے تو ایک کنیز بھاگتی ہوئی آئی، تو اس نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو دم جاڑا جانتا ہے؟ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں حدیث کے، وہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں ہم دم جانتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہم دم جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر جلدی کرو، ہمارا سردار قریب المر گیا، اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہم دم کریں گے لیکن اس دم پہ ہم اجرت لیں گے، ہدیہ نہیں۔ کہ بسم اللہ آپ دم کریں، اجرت ملے گی، ہدیہ ملے گا۔ تو فرمایا 20 بکریاں لیں دم کی، ان کا یہ ٹھیک ہے۔ تو گئے، دم کیا، وہ سردار کو اللہ نے شفا دی،
ٹھیک ہو گیا تو اس قبیلے والوں نے 30 بکریاں دی. بعض روایتوں میں اس سے زیادہ بھی بکریاں. جب وہ بکریاں لے کے چلے ایک پورا ریوڑ بکریوں کا بن گیا. واپس مدینہ شریف پہنچے تو دل میں خیال آیا، آپس میں صحابہ کرام زیادہ تھے تو سوچا کہ پتہ نہیں یہ ہم نے صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے. اللہ کا نام لے کے بھوک ماری دم کیا ہے، اور یہ جو بکریاں لی ہیں پتہ نہیں صحیح کیا ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں لینی چاہیے تھی، کچھ نے کہا کہ کوئی بات نہیں لینی چاہیے. انہوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا، اگر مہمان بنا لیتے تو پھر تو اجرت بنتی نہیں تھی ان کے مہمان. انہوں نے چونکہ ہمیں ٹھہرایا ہی نہیں، وہ پوچھے نہیں، ہم تو باہر اللہ کے توکل پہ بیٹھے تھے، تو صحیح کیا. کہتے ہیں چلو جا کے اس بارگاہ سے پوچھتے ہیں جن کی برکت سے یہ دم عطا ہوا ہے، جو دم کیا ہے. جب پہنچے بکریاں دے دی تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے، اتنی بکریاں کہاں سے لے آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم گئے تھے، اس طرح اس سردار کو سانپ نے ڈسا اور ہم نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس کو ڈالا. اللہ نے اس کو شفا عطا کر دی. ساتھ ہم نے ہدیے میں یہ 40 بکریاں یا 30 بکریاں، ایک روایت میں 400 بکریاں وہ ہم نے لی اور لے کے آپ کی بارگاہ میں آ گئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ رقیہ بھی ہے. رقیہ دم جاڑے کو کہتے ہیں. اس کا ایک نام الرقیہ بھی ہے، یعنی یہ خود دم ہے، خود شفا بھی ہے. تو عرض کیا حضور ہم نے یہ اتنی بکریاں ان سے اجرت میں دی ہیں، کیا یہ حق ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بالکل صحیح ہے اور اس میں میرا حصہ بھی ہے. کیوں کہ یہ دم میں نے تمہیں عطا کیا. اس لیے بخاری شریف میں فرمایا کہ اِنَّ حَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا لَكِتَابُ اللَّهِ. جس چیز پر سب سے زیادہ تم اجر کے حقدار ہو وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. یہاں سے ائمہ نے یہ استدلال کیا کہ اگر کوئی باللہ فی اللہ فی سبیل اللہ دم کرتا ہے تو اس کی مرضی، لیکن اگر وہ اس پر کوئی اجرت یا ہدیہ دیتا ہے تو وہ بھی سنت ہے اور وہ بھی حق اور وہ بھی جائز. تو ایک نام اس کا شفا اور دوسرا رقیہ ہے. اس کے ساتھ کام کیا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. فرمایا سورۃ فاتحہ ہر بیماری کا علاج سوائے موت کے. تو موت کا تو دائرہ بیان کرتے ہیں بیماری کا علاج، مرض کوئی بھی ہو اس کا علاج سورۃ فاتحہ سے. بندے کا عقیدہ اور یقین ہے. پھر اس کا 10واں نام ہے سورہ صلاۃ. جب بھی نمازی اکیلا نماز پڑھے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازم ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اگر جماعت سے پڑھے تو امام صاحب کھڑے تلاوت کر رہے ہیں وہ سب کی طرف سے اللہ. جو جاہری نمازیں ہیں اس میں جو امام صاحب بلند آواز سے پڑھتے ہیں سب کی طرف سے. امام بنا لیا جماعت ہو گئی سب کی نمائندگی. اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر ہر نمازی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازماً پڑھے. 11واں نام اس سورہ مبارکہ کا ہے ام الکتاب. یہ قرآن کی جڑ ہے اور اصل ہے اور بنیاد ہے اور ماں. پھر اس کا ایک نام ہے سورہ
دعا. فاتحہ شریف دعا بھی ہے. اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو سمجھو وہ اس وقت رب سے دعا مانگ رہا ہے. فاتحہ ہی پڑھتا رہے تو دعا کی ضرورت نہیں، دعا ہو رہی ہے. پھر 13واں نام ہے اس کا سورہ تفویض. تفویض کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا. جب فاتحہ پڑھتا ہے تو نمازی اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دینا. 14واں نام ہے اس کا سورہ وافیہ. قرآن پاک کی جتنی بڑی صورتیں ہیں وہ آیتیں تھوڑی تھوڑی آیتیں اتری، تھوڑی تھوڑی آیتیں اتری، اترتی رہیں، پھر سورت مکمل. کبھی ایک جز آیا، کبھی ایک جز آیا، کبھی 10 آیتیں آئیں، کبھی 20 آیتیں آئیں، کبھی 15 آیتیں آئیں، 4 آیتیں آئیں. سورہ فاتحہ پوری کی پوری اتری، 2 بار اتری اور پوری کی پوری. پھر اس کا ایک 15واں نام ہے سورہ کافیہ. یہ بھی غور طلب اور دھیان سے سمجھیں. سورہ کافیہ کا مطلب ایسی سورت اگر یہ پڑھ لی جائے تو کچھ اور نہ پڑھا جائے تو کافی ہے، اور اسے نہ پڑھا جائے باقی سب کچھ پڑھ لیا جائے تو کافی نہیں. اس کا نام سورہ کافیہ. 16واں نام ہے اس کا سورہ نور. سورہ نور، نور والی سورت، نورانیت والی سورت. اور 17واں نام ہے اس کا حضرات گرامی اساس القرآن. قرآن کی بنیاد. جب کوئی بھی عمارت بنے اگر بنیاد نہیں تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو یہ صورت ہوگی تو قرآن کی عمارت کھڑی ہوگی. یہ صورت نہیں تو قرآن کی عمارت کھڑی نہیں ہوگی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامنے ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرے کمر میں درد ہے. تو آپ نے فرمایا اساس القرآن پڑھ کے دم کرو. اساس القرآن پڑھ کے دم. اس نے کہا کہ اساس القرآن کرو. میرے بڑے اساس القرآن کیا؟ تو آپ نے فرمایا فاتحہ الکتاب، سورہ فاتحہ. اس کا نام سورہ فاتحہ کا اساس القرآن. اللہ رب العالمین نے جو اس کی ابتدا ہے یہ لفظ الحمد سے فرمائی ہے. الحمد کہتے ہیں تعریف کرنے کو. 2 معنی اس کے بڑے معروف ہیں. ایک ہے تعریف کرنا، ایک ہے شکر کرنا. جب کوئی بندہ کہتا ہے نا یا اللہ تیرا شکر ہے تو وہ نعمت پہ شکر تو کر رہا ہے، لیکن اللہ کی تعریف اس میں شامل نہیں. اور جب کہتا ہے الحمدللہ تو اس میں شکر بھی شامل ہے اور نعمت دینے والے کی تعریف بھی شامل ہے. اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ 100 بار صبح اور 100 بار شام وہ یہ پڑھ لے الحمدللہ، کتنا؟ 100 بار صبح، 100 بار شام، تو فرمایا 100 حج کرنے کا ثواب اس کو تھا. مدینے والے آقا کا لنگر دیکھو کتنا وسیع ہے. گھر بیٹھے ہی امتی نے کوئی ویزا نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں، کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی خرچہ نہیں. گھر میں بیٹھے ہی عمرہ نہیں، حج. اور ایک حج نہیں، 100 حج. 100 بار الحمدللہ کہا تو 100 حج کہا. اس کا مطلب ہے ایک بار الحمدللہ کہہ لے
تو ایک حج کا ثواب ہے۔ الحمدللہ۔ اور اگر سبحان اللہ والحمدللہ کہہ دیں صبح شام 100 بار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو فرمایا 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد میں دینے کو چاہیے۔ یہ ذکر وہ نعمت ہے جس میں کچھ نہیں لگتا بندے، لیکن دل سے ذکر، اللہ کی محبت سے، اس کے محبوب کریم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں کرے تو سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، فرمایا یہ وہ کلمات ہیں کہ قرآن کے بعد اس سے افضل کوئی ذکر نہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں کہے، یہ تو عام دنوں میں ہے، رمضان میں ایک سبحان اللہ 70 کے برابر ہے۔ اگر ماہ رمضان میں ایک بار کہے گا تو وہ سبحان اللہ 70 کے برابر ہے، یعنی سمجھو اس میں 70 بار سبحان اللہ، تو 100 کو 70 سے ضرب دیں تو 700، جو 100 حج ہے وہ اگر رمضان شریف میں بندہ تسبیح پڑھ رہا ہے تو وہ 700 کے برابر ہے۔ اور پھر رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ اس لیے جو رمضان کا عمرہ ہے، عام عمرہ اور رمضان شریف کا عمرہ، اس میں بڑا فرق ہے۔ جو آج یہاں سے ماشاءاللہ زائرین جا رہے ہیں عمرے کی حاضری کے لیے، رمضان کے عمرے کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے، کرتا عمرہ ہے لیکن لکھا حج جاتا ہے۔ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، تو حج کا ثواب اور اجر اور برکتیں ہیں وہ رمضان کے عمرے میں ملتی ہیں اور نصیب ہوتی ہیں۔ اس سورہ پاک کی بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ ہم آگے اور گفتگو کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ لیکن یہ جو حمد اور شکر ہے، اس کا فلسفہ بندہ سمجھ لے، اپنی بندگی، اپنے رب کی شان ربوبیت اس کو ذہن میں رکھ لے تو صرف سورہ فاتحہ ہی پر دھیان دے لے، توجہ کر لے، اس کے مضمون اور مفہوم کو سمجھ لے تو پورے قرآن کا علم سمٹ کے اس کے سینے میں آ جائے۔ صرف سورہ فاتحہ، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو فرمایا یہ تیسرا حصہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب، سورہ فاتحہ سے، اور پھر اس کو سمجھ کے پڑھ لے بندہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ، ہر تعریف، ہر صفت اور ہر خوبی صرف اللہ کے لیے۔ پہلی بات تو یہاں یہ سمجھ لیں، ذرا آسان سادہ زبان میں عرض کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ، جب یہ بندہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر تعریف، ہر صفت اور ہر خوبی صرف اور صرف اللہ۔ اور دوسرا معنی اس کا ہے ہر تعریف اور خوبی اللہ کی ملکیت اور پراپرٹی ہے، تعریف کا مالک ہی اللہ ہے، تو اس کے علاوہ جو بھی تعریف کسی کی ہو رہی ہے اللہ کے مقابلے میں، جو بھی تعریف کسی کی ہو رہی ہے وہ تعریف نہیں ہے۔ حقیقی تعریف صرف باقی مخلوق کی جو بھی تعریف ہم کرتے ہیں، بندے کی ہم جو بھی تعریف کرتے ہیں، ایک
مانگتا ایک سائل سخی سے خیرات لے کے جو اس کی تعریف کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حقیقی تعریف نہیں ہے۔ اصل تعریف اس مالک کی ہے جس نے اس دینے والے سخی کو وہ رزق اور لنگر دیا اور اس نے آگے سائل کو دی، اس نے بھوکے کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے والا نعمت دینے والا ہو گیا، سخی ہو گیا، اور سائل جس کی بھوک مٹی کھانا کھانے سے اس نے تعریف کی اس سخی کی، اس کو دعا دی۔ تو علماء کہتے ہیں وہ تعریف بھی اصل میں اس بندے کی نہیں ہے، حقیقت میں اس رب کی ہے جس نے اس رزق کو پیدا کیا۔ اگر وہ خالق رزق پیدا ہی نہ کرتا تو یہ کیا کھلاتا کسی کو؟ اگر پانی ہوتا ہی نہ تو یہ پیاس کس کی بجاتا؟ تو اصل تعریف وہ بھی اللہ کی ہے۔ جو مخلوق کی تعریف ہو رہی ہے وہ بھی حقیقت میں بالمعنی اللہ ہی کی تعریف ہے، لیکن شکریہ ادا کرنا اس کو ہماری شریعت میں واجب قرار دیا۔ جو شخص آپ کے لیے نعمت کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کے واسطے اور وسیلے سے آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہے، کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، فرمایا جس نے بندے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر۔ بندے کا شکرانہ بھی واجب ہے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے یہ جو میں اس کا شکرانہ ادا کر رہا ہوں، اس کی تعریف کر رہا ہوں، یہ بھی حقیقت میں اس کے رب کی تعریف ہے، کیونکہ اس نے اس کو ذریعہ فیض بنا، اس کو باب فیض بنا۔ تو یہ الحمد جو ہے یہ اتنی جامع اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ہے کہ جب بندہ تنہا شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمت تک محدود رہتا ہے۔ الحمد کا کمال یہ ہے کہ وہ نعمت دے تو بھی شکر ہے، وہ نعمت نہ دے تو بھی شکر ہے۔ الحمدللہ رب کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ اب یہاں غور کر کے دھیان سے اس بات کو سمجھو کہ وہ رب ہے جو اسے بھی پال رہا ہے، تو اسے مانتا ہی نہیں، اس کا نام ہی نہیں لیتا، اسے سجدہ ہی نہیں کرتا، اس کی عبادت ہی نہیں کرتا، خود کو اس کا بندہ کہتا بھی نہیں ہے، اس کو یاد کرتا ہی نہیں اس کا نام۔ وہ رب کیسی شان والا اور تعریف والا ہوگا، اسے بھی پال رہا ہے، اسے بھی روزی دے رہا ہے، اسے بھی رزق دے رہا ہے، اسے بھی نعمتیں دے رہا ہے۔ تو جو نہ ماننے والوں پہ اتنا مہربان ہے، وہ ماننے والوں پہ کتنا مہربان ہے؟ جب اس کا نام لیتے ہوں گے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ ذکر جو ہے سورہ فاتحہ شریف، اس کی میرے ناقص علم میں سب سے بڑی شان یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی اور اس الحمدللہ رب العالمین کی، کہ یہ وہ حمد ہے، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ ثنا ہے جو خالق کائنات نے خود اپنے لیے فرمائی ہے۔ یعنی یہ کسی مخلوق کا یا بندے کا، کسی نبی کا یا فرشتے کا کیا ہوا ذکر یا ورد یا وظیفہ نہیں ہے، یہ وہ ورد ہے جو رب کائنات نے خود کیا، اپنے لیے خود کہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور آج کے درس کا سب سے قیمتی نقطہ آپ دوستوں کے لیے، اس کو بھی دھیان سے سمجھ لیں اور سے، وہ یہ ہے کیونکہ ہم سب منگتے ہیں، مانگت ہیں، سائل ہیں، محتاج ہیں، اور ضرورت مند ہیں، ہر گھڑی ہر لمحہ۔
جو ہیں وہ بتائیں، بس اتنی، سارے نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ، مسجد میں بیٹھ کے یہ حال ہے۔ بعض منگتے بھی متکبر ہوتے ہیں۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس متکبر کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غریب ہو۔ چودھری وڈیرا اس کا تکبر تو سمجھ آتا ہے نا، فرعون نمرود کا مربے ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں، نوکر، اس کا تکبر غرور تو سمجھ آتا ہے۔ یہ جو فٹ پاتھ پہ چھاگڑی لگا کے بیٹھا ہے اس کا تکبر کس بات کا ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا فرعون سے بھی بڑا متکبر وہ ہے جو غریب بھی ہے، اسباب بھی کوئی نہیں، پھر بھی غرور اور تکبر اور گھمنڈ۔ یہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ یہ مسجد، وہ دربار ہے، وہ بارگاہ ہے جہاں 1,24,000 پیغمبر سجدے میں ہیں، اللہ کا ہر فرشتہ سجدے میں ہے، اللہ کا ہر ولی سجدے میں ہے۔ حضور آقا صاحب فرماتے ہیں جب جناب علی المرتضیٰ شیر خدا شہنشاہ ولایت وہ مسجد کے دروازے پہ آتے تھے تو رنگ اڑ جاتا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور جسم کانپنے لگ جاتا، لرزتے تھے۔ لوگ کہتے حضور کیا ہوا؟ تو فرماتے ہٹ جاؤ غلام آقا کے حضور حاضری دینے جا رہا ہوں اور یہ امانت کی ادائیگی کا وقت۔ اس دروازے پہ آ کے جس بندے پہ عاجزی طاری نہیں ہوئی اسے اندر سے سوائے لعنت کی کچھ، سوائے غضب کے، غیظ کے، قہر کے کچھ، کیونکہ یہ قہار و جبار کی بارگاہ۔ اس بارگاہ میں جھک کے اندر سے بھی، رونگٹے بھی، قلب و روح بھی، خشوع میں ہو، خشیت میں ہو، اسی دروازے پہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اندر جو آئے بونس ہے۔ بلکہ میرے آقا کریم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر سے صرف باوضو چل پڑے تو دروازے تک سارے کام ہو جاتے ہیں، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، تمام پچھلے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور ہر نیکی اس کے نام اعمال میں درج کر دی، ہر قدم پہ۔ مسجد کے دروازے تک اینٹر جو دائیں قدم رکھ کے اللہ مفتح یا دعا برام سارے کام۔ اب باقی جو وہ ذکر، اذکار، نماز فرمائے وہ سب بونس ہے، وہ سب لنگر ہے، وہ اضافی ہے، ایڈیشن، اس کے نام ہے۔ یہ وضو کے ساتھ گھر سے مسجد میں آنا یہ اتنا مقبول عمل ہے، اس سے فرمایا کبیرہ گناہ بھی مٹا دیا، کبیرہ۔ یہ اس بارگاہ میں مسجد میں آنا، یہاں ادب سے رہنا، یہ پہلی چیز۔ اس لیے فرمایا جو غریب و متکبر ہے نا وہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، جس کے پاس اسباب تکبر ہیں ہی نہیں، پھر کس بات کا؟ تو بہت اہم اور بہت بنیادی اور بہت ضروری بات جو سورہ فاتحہ کا پہلا سبق ہے وہ کیا ہے کہ جب منگتے نہیں، یہ فاتحہ تو بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے نماز میں، وہ رب سے مانگ رہا ہوتا ہے کچھ، وہ آگے آئے گا کیا مانگ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، لیکن سب سے پہلے رب کریم نے سکھایا کہ مجھ سے مانگنا کیسے۔ یہ قرآن کھلتے ہی پہلی آیت میں رب نے سب سے پہلا سبق دیا۔ ہمیں ساری زندگی گزر جاتی ہے یہ جملہ سنتے ہوئے، میں نے بھی سنا اپنے بڑوں سے، آپ نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہوگا، کسانوں پہ منگنا ہی نہیں آتا، سنا ہے کہ نہیں؟ کس کس نے سنا ہے؟ کسانوں منگنا نہیں آتا،
بھائی میں آج اس سوال کا آپ کو جواب قرآن سے دینے لگا. اب کوئی نہ کہے کہ میں تو منگنا نہیں آتا. رب سے مانگنا، اور رب سے ہی مانگنا ہے، رب کے سوا تو کسی اور سے مانگنا نہیں. یہ ہمیں رب نے خود سکھایا، لیکن ہم نے سیکھا نہیں، اس طرف آئے نہیں. اپنے اپنے کلیے، اپنے اپنے فارمولے، اپنے اپنے نسخے آزمائے. جو سخی نے خود دیا تھا وہ سیکھا ہی نہیں، اس طرف آئے نہیں. یہ قرآن جو ہے، یہ صاحب قرآن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چھوٹا سا دسترخوان افطاری کا لگ جائے تو کیا حشر ہوتا ہے. دیکھا ہے؟ رحمت کائنات فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. اس کا یہ بندے کا ہے، چھوٹا سا دسترخوان. تو قرآن کو فرمایا یہ اللہ کا. تو سوچو اللہ کا دسترخوان کتنا بڑا ہوگا اور اس پہ کیا کیا نعمتیں ہوں گی. وہ نسخہ جو رب سے مانگنے کا قرآن نے بتایا، وہ وہیں سے سورہ فاتحہ شروع کی. وہ کیا ہے؟ یہ جاتے ہی مانگنا شروع نہ کر دو. منگتا جلدی میں ہوتا ہے نا، ضرورت مند کہتے ہیں دیوانہ ہوتے ہیں، غرض مند دیوانہ ہوتا ہے. وہ جو لسٹ اپنی لے کے گیا جاتے ہی پڑھنی، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ فیل ہو. اللہ نے فرمایا جب بھی مجھ سے مانگو تو سب سے پہلے کہو الحمدللہ. اور مانگتے سخی سے مانگنا ہے تو پہلے سخی کی شان میں قصیدہ پڑھ. جو سمجھدار منگتا ہوتا ہے نا، وہ جاتے ہی مانگنا شروع نہیں کر دیتا. وہ سخی کے در پہ کھڑا ہو کے اسے دعائیں دینی شروع کر دیتا ہے. اللہ تیری خیر کرے، تیرے بچے کی خیر کرے، تیرے کام. یہ دونوں تجربے مجھے ذاتی ہیں، آپ کو بھی ہوں گے. جو ڈائریکٹ مانگتا ہے نا، پتہ نہیں دل کرتا دے دیا، دل کیا تو نہ. جو آتے ہی دعاؤں کی برسات اور بارش کر دیتا ہے. ابھی اس نے مانگا کچھ بھی نہیں، جیب میں ہاتھ پہلے چلے جاتا. خالق کے کائنات رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ کا ادب یہ رکھا کہ سب سے پہلے آپ اور میری تعریف کر، اور تعریف بھی اس طرح کر جیسے میں نے خود کی. وہ کیا تعریف ہے؟ الحمدللہ رب الرحمن. ابھی پوری نہیں ہوئی بات، ابھی تعریف پوری. پھر کہ الرحمن رحمان الرحیم. ابھی اللہ سے ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کی بندے نے. اللہ کو مخاطب بھی نہیں کیا، یا اللہ بھی نہیں کہا، اے اللہ بھی نہیں کہا، یہ دے دے بھی نہیں کہا. ابھی ڈائریکٹ ہوا ہی نہیں، صرف اس کی تعریف کرا. غیب کے سینے سے گفتگو کی اللہ رب العالمین، غیب کے سینے سے کلام فرمایا. کون حمد کر رہا ہے کوئی پتہ نہیں. اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ تعریف کس طرح فنا ہو کے کرے، مٹ کے کرے کہ تعریف کرنے والا نظر نہ آ رہا ہو. اس میں یہ علمی اور یہ عرفانی اشارہ بھی سورۃ فاتحہ کے اندر بڑا باریک اور لطیف اشارہ موجود ہے. اس کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح پنجابی میں کہا کہ اللہ اللہ ہو، اللہ رہے کہ تو نہ رو. یعنی سخی کی تعریف ایسے کرنی ہے کہ تعریف ہو رہی ہو، تعریف کرنے والا نظر نہ آ رہا ہو. تو اس کی تعریف کرے، اس کے رحمان الرحیم ہونے کو بیان کرے، پھر اس کے مالک یوم الدین ہونے کو بیان کرے کہ صرف تو اسی دنیا میں دینے والا نہیں ہے، کل قیامت کے حشر کے میدان میں
جب ماں باپ بھی اور بھائی بہن بھی اور بیوی اور میاں بھی، شوہر اور بیوی بھی، اولاد بھی اور دوست اور رشتہ دار بھی ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے، اس دن کا دینے والا بھی تو، اس دن عطا کرنے والا بھی تو، یہ جب اس کی ساری تعریفیں کر لے، پھر اس کے بعد اس سے بات کرے، پھر اس سے گفتگو کرے، پھر اس سے کلام کرے، تو پھر اس کی بارگاہ سے وہ کچھ بھی عطا ہوتا ہے جو یہ مانگتا ہے، اور وہ کچھ بھی عطا ہوتا ہے جو یہ نہیں مانگتا، جو اس کی موجودہ ضرورتیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں، جو آئندہ ضرورتیں ہیں وہ بھی۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں ہمیں قرآن پاک کے دسترخوان سے بھرپور لنگر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، اللہم انزل علینا الرحمۃ والبرکۃ والمغفرۃ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہم سب کی حاضری کو شرف و قبولیت عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری قیام و صیام کی حاضری کو شرف و قبولیت عطا فرما، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما۔ جو زائرین عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما اور باادب حاضری نصیب فرما۔ ہمیں بھی یا اللہ اپنی بارگاہ میں حرم کعبہ شریف میں اور حرم نبوی شریف میں حاضری کا شرف نصیب فرما۔ اتنے احباب شامل ہوئے یا اللہ سب کو اجر عظیم، اجر کثیر اور جزائے خیر عطا فرما۔ اللہم انا لک صمنا وبک آمنا وعلیک توکلنا وعلی رزقک افطرنا وصلی اللہ